اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل جو حضرات پچھلے درسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ اور پھر سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 2 آیتوں کے بارے میں اس سے پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ ایک دعویٰ تھا کہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں. اس پر دلیل تھی رب العالمین، چونکہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. دوسری دلیل یہ تھی کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس پر تفصیلی بات پچھلے درس میں ہو چکی. آج کا ہمارا آیت ہے مالک یوم الدین. ہوا تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بھی، لیکن سبق ہمارا آج مالک یوم الدین پر ہے. لفظی معنی یہ ہے، مالک ہے، یوم کا معنی یوم کا معنی دن، اور بدلے کے دن کا. یہاں پہ 2-4 باتیں جو ہم نے پڑھنی اور سیکھنی ہیں کہ مالک کا کیا معنی ہے، یوم کا تو بڑا آسان ہے، اور دین سے کیا مراد ہے. قرآن کریم میں دو لفظ بولے گئے، ایک مالک، الملک القدوس السلام. مالک اور ملک، ان میں فرق یہ ہے کہ ملک بادشاہ کو، جیسے کہتے ہیں جی ملک فہد، ملک عبدالعزیز، ملک فلاں، سعودیہ میں آپ سنتے ہیں فلاں ملک بادشاہ. بادشاہ جو وہ ایک نظام اور ایک قانون کی حد تک اختیار رکھتا ہے، اس سے آگے نہیں. مثال کے طور پہ جو بھی جس ملک کا بادشاہ ہے، وہ اس ملک کا جو آئین اور قانون ہے
اس کا پابند ہوتا ہے، اس سے باہر فیصلہ کرے گا، ہر کوئی کہے گا یہ ظلم کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ قانون نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ہمارے ادھر اسلام آباد میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ اعظم سواتی صاحب کا وہ معطل بھی ہو گیا کہ وہ گائے گئی، اور پھر جناب یہ کون سا قانون ہے، اس سے پورا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کا مقصد نہیں، مقصد صرف اشارہ کرنے کا ہے کہ ایک قانون کے تحت وہ بے شک جتنے بھی اس کے اختیارات ہیں، لیکن اگر قانون سے باہر کرے گا تو ہر بندے کو اس پہ اعتراض کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق ہے کہ یار اس کا یہ قانون تھا، ملک کا یہ لا ہے، یہ قانون ہے، اس سے یہ باہر کیوں نکلا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو۔ تو ملک ایک قوانین کی پابندی کرنے والا اور قوانین کے ملک، اور مالک وہ ہوتا ہے کہ جو جس کے بارے میں جو فیصلہ کرے اس کو مکمل اختیار ہو، یہ اس کا مالک ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی یہ گائے جو ہے، یہ بکری جو ہے میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، چاہوں تو اس کو رکھوں، اس کا دودھ استعمال کروں، چاہوں تو اس کو میں بیچ دوں، چاہوں تو ذبح کر کے پکا کے کھا لوں۔ ان تینوں کاموں میں کسی کام کے کرنے پر مجھے کوئی ظالم نہیں کہے گا، میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں۔ اصل میں یہ ملک اور مالک، اب اللہ کے لیے دونوں الفاظ بولے گئے، مالک بھی بولا گیا ہے، الملک بھی بولا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے مالک آتا ہے کہ اللہ پورے جہان کا مالک ہے جی، جس کے لیے جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں، کوئی اس کے فیصلے کو بولنے والا نہیں، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، جو چاہے مالک ہے وہ کسی کو زندہ رکھے، کسی کو موت دے دے، اس کا ہر فیصلہ عدل ہے، اس کی اپنی چیز ہے، دیا اس نے اولاد دی پھر واپس لے لی، جیسے بے شمار مثالیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، وہ پیغام بھیجتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی زینب بلا رہی ہیں۔ کیوں بلا رہی ہیں، کیا کام ہے؟ کب فرما رہی ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے، تو آپ جلدی تشریف لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری بیٹی سے کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، دیا تو اللہ نے اپنی مرضی سے، اگر دے کر لے لے تو وہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے، تو صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مالک ہے، وہ دے دے تو اس کی مرضی، دے کر لے لے تو اس کی مرضی۔ لیکن ملک کیوں کہا گیا جی؟ کہ ملک تو وہ ہوتا ہے جو ضابطوں کے پابند ہوتا ہے۔ اس کا جواب بڑا یہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو مالک، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے، وہ اس نظام کے خلاف اپنی مرضی، پوچھنے والا اس کو کوئی نہیں ہے، لیکن اس نظام کے خلاف اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ میں بیان کیا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک بندہ فرما بردار ہے، ایک مجرم ہے۔ اب اللہ کی مرضی، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جنت دے، مالک تو یہ ہے، لیکن وہ ملک ہے، وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ جس نے فرما برداری کیا اس کو دوزخ میں ڈالے اور جس نے جرم کیا اس کو جنت میں لے جائے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرے گا، وہ ملک ہے، وہ اس ضابطے اور قانون کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ تو وہ مالک بھی ہے اور وہ ملک بھی ہے، دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے قرآن پاک میں استعمال فرمائے۔ نماز کے اندر ہم جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو مالک ہے، کیونکہ نماز کے اندر بندگی ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی دکھانی ہے، اور نماز کے اندر اللہ کے سامنے انکساری دکھانی ہے، اور اپنے آپ کو کم سے کم تر کرنا ہے۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، سب جھکے ہوئے، کھانا کھاتے ہیں، منہ نیچے لے کر جاتے ہیں گھاس کے پاس، کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سیدھا پیدا کیا، یہ کبھی وہ جناب کھانے کے بعد اس کو منہ لے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر لقمہ اوپر لے کر جاتا ہے کہ تو نہ جھک، تو لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں لے جا، اللہ نے اس کو سیدھا پیدا کیا۔ لیکن نماز کی حالت دیکھو کہ یہ رکوع میں چلا گیا، بالکل وہی کیفیت ہے جو جناب جھکے ہوئے جانوروں کی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے سامنے عاجزی دکھا رہا ہے، یا اللہ میں کھانے کے لیے تو نہیں جھکا تھا لیکن تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ اچھا، پھر رکوع پر بس نہیں کیا، پھر آگے سجدے میں چلا گیا اور اپنی جبین کو بالکل زمین پر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں تو اس سے بھی نیچے چلا گیا ہوں، تیرے سامنے یا اللہ میری کیا اثر ہے، تیرے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں۔
باقی تو میں کھانے کے سامنے نہیں جھکتا، سیدھا بیٹھ کر کھاتا ہوں، لیکن یا اللہ جب تیرے سامنے آ جاؤں پھر میں اپنی زمین پہ بھی رکھ کر کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرا مالک ہے۔ اب نماز کے اندر چونکہ ساری عاجزی کی کیفیت تھی، اس لیے نماز کے اندر ملک نہیں بلکہ کہا مالک یوم الدین ہے، اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرے بارے میں جو فیصلہ کرے تو کر سکتا ہے، تیرے فیصلے کو نہ میں چیلنج کرتا ہوں، نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ میں اعتراض کرتا ہوں، نہ کوئی تیرے فیصلے پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے مالک یوم کو میں نے تو ہو گیا دن۔ دین کا معنی کیا ہے جی؟ دین کے مختلف معنی ہیں، خود قرآن پاک کے اندر اس کے کئی معنی ہیں۔ دین کا معنی عبادت بھی، الا للہ الدین الخالص، قرآن پاک میں خالص عبادت کس کے لیے؟ جیسے ایاک نعبد اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو دین کا معنی یہاں پہ عبادت ہو گیا۔ دین کا معنی عبادت میں پھر پکار، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی پکار کرو اور خالص اس کے لیے پکار کرو۔ دین کا معنی شریعت، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے عام پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ دین کا معنی شریعت۔ دین سے مراد باطل ادیان بھی ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین۔ دین سے مراد قانون، نظام، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، قرآن پاک میں ہے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے تحت، وہاں دین کا معنی کیا ہے؟ قانون۔ یہ معنی تو خود قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، فلولا اذ انتم مدینون، سورۃ الواقعہ میں ہے مدینون۔ مدینون کا معنی اختیار رکھنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، دین کا معنی اختیار، تمہارا کوئی اختیار چلتا ہے تو اس روح کو واپس لوٹاؤ نا، دین کا معنی اختیار۔ اور دین کا معنی بدلہ اور جزا بھی ہے، جیسے یہاں پہ مالک یوم الدین، دین کا معنی جزا، دین کا معنی بدلہ، جو دنیا میں کیا ہے اس کے جزا اور اس کے بدلے کا دن قیامت کا دن ہے، اور اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے جو بڑا مشہور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مالک آج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ، تو آج اللہ مالک نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آج اس دن کا اسپیشل ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کے دو باتیں ہیں، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب سنیے، کیونکہ کفار و مشرکین کا ایک غلط نظریہ تھا کہ دن قیامت کے بادشاہ ہمیں فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، جس کی تردید قرآن نے کئی جگہ کی، آیت الکرسی میں بھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے بغیر کون کلام کرے گا؟ اور کئی جگہ بھی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان اجازت نہ دے گا وہ وہاں پر کلام نہ کر سکے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وخشعت الاصوات یومئذ فلا تسمع الا، کی آوازیں دب جائیں گی، کوئی بول نہ پائے گا وہاں۔ تو یہ ہے کہ اس دن تم نے سمجھا ہوا نا کہ فلاں چھڑا لے گا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اپنے اعمال ہوں گے، اللہ کو راضی کرو، کیونکہ مالک وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں۔ ایک مطلب اس میں یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، ایک ہوتا ہے حقیقی مالک اور ایک ہوتا ہے مجازی مالک۔ دنیا کے اندر میں کہتا ہوں یہ گھڑی میری ہے، یہ جناب زمین، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ مکان ہے میرا، یہ عارضی ملکیت ہے، اور دن قیامت کے یہ عارضی جتنے بھی مالک ہیں نا سارے ہی ختم ہو جائیں گے، اس دن صرف ایک اللہ ہی مالک رہے گا اللہ۔ اور اسی کو اللہ نے دوسری جگہ پر بیان کیا 24ویں پارہ، فرماتے ہیں دن قیامت کا ہوگا جب ساری کائنات کو اللہ فنا کریں گے نا، پھر اللہ سوال کریں گے، کیا فرمائیں گے؟ فرمایا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ فرمایا للہ الواحد القہار۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے این ملوک الارض، وہ زمین والے بادشاہ کدھر گئے؟ این الجبارون این المتکبرون، وہ سرکشی کرنے والے، وہ تکبر اور غرور کرنے والے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے، وہ کدھر گئے؟ کوئی ہے تو جواب دے۔ ارے کون جواب دے؟ یہاں تو سب ختم ہو گئے،
اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج سب کی حکومتیں ختم ہو گئیں لیکن اللہ کی حکومت آج بھی قائم ہے، وہ مالک ہے۔ دوسرے کہ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں کا بھی مالک، اللہ ہی زمین کا بھی مالک۔ اور اللہ اپنے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھاتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہا کریں اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملک کو چھین لیتا ہے۔ تو جو کرنا، میرے نبی مکہ سے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، جہاں بندے کا گھر بھی ہو اور اللہ کا گھر بھی ہو، وہاں چھوڑنے کا دل کس کو کرتا ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں اور آنسو ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے پیغمبر دکھی نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، جس رب نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ اللہ ان قریب آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں دوبارہ لائے گا۔ چند ہی سال گزرے، اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں دین کے اندر داخل ہو گئیں، میرے نبی داخل ہوئی۔ کل آپ گئے تھے اور کل آپ نے بیت اللہ کے چابی بردار، ان کا نام بھی عثمان تھا، ان سے کہا تھا کل آپ گئے اور بیت اللہ کے چابی بردار سے فرمایا تالا کھول، میں بیت اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا ہر ایک کے لیے تالا کھولا جا سکتا ہے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے، ہر ایک کے لیے دروازہ کھولا جا سکتا ہے، اے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے ہم تالا نہیں کھولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، ایک وقت آئے گا یہ چابی اللہ میرے ہاتھ کے اندر دیں گے، پھر جس کو میرا جی چاہے گا میں اس کو دوں گا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا وہ وقت آیا تو دیکھا جائے گا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت تو قریش کی ناک کٹ جائے گی، آج فتح مکہ کا دن ہے، سب کانپ رہے ہیں، آپ نے اسی کو بلایا۔ اللہ کے عجیب نظام ہے نا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فوت ہو جاتا، اس کے کسی بیٹے وغیرہ کے پاس چابی ہوتی، نہیں ابھی وہی ہے جس نے کل تالا نہیں کھولا تھا۔ آپ نے بلاؤ اس کو، آیا اور جناب آپ نے کہا نکال چابی، اب کیسے چابی نہ دیتا، آپ کو چابی فوراً پکڑا دی، اور ڈر بھی رہا ہے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آپ نے مسکرا کر کہا وہ دن یاد ہے جس دن میں نے کہا تھا نا 2 رکعت مجھے پڑھنے دے اور تو نے تالا نہیں کھولا تھا، اور تو نے کہا تھا ہر ایک کے لیے اجازت ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد تیرے لیے کوئی اجازت نہیں، دیکھنا میرے اللہ نے آج مجھے فتح عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا جی بالکل یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اب میں چاہوں جس کو چابی دوں، لیکن پھر مجھ میں اور تجھ میں فرق کوئی نہیں رہتا، جا یہ چابی میں واپس تجھے دیتا ہوں اور یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس ہی رہے گی۔ آج بھی اسی خاندان، یہ جو شیبی خاندان ہے اسی کے پاس چابی ہے، شاہی خاندان کے پاس چابی نہیں ہے بیت اللہ کی۔ اللہ کے نبی نے مانی۔ خیر بات یہ چل رہی تھی کہ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اتل ملک من تشاء،
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے اللہ جس کو چاہے تو ملک عطا کر دے، جس سے چاہے ملک کو چھین لے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ کے گھر سے نکالنا چاہا، یعقوب علیہ السلام کے گھر سے، رب نے مصر کے تخت پر بٹھایا اور انہی بھائیوں کو اسی یوسف کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ بادشاہ سلامت، ہم بڑے غریب ہیں، پیسے بھی کوئی نہیں، گھر کے اندر غلہ اور کھانا بھی کوئی نہیں، کوئی مہربانی کرو صدقہ خیرات دے دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اللہ نے بتایا قل، کہ میرے محبوب اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، اگر کسی کو میں کوئی حکومت دے دوں، کسی کو کوئی وزارت دے دوں، کسی کو کوئی عہدہ دے دوں، وہ خوش نہ ہو جایا کرے، نماز میں ہاتھ باندھ کرتا کرے مالک یوم الدین۔ اے اللہ میں دنیا والے مجھے بادشاہ سمجھے، ایک گھر کا میں مالک سمجھا جاتا ہوں یا ایک عہدے کا میں مالک سمجھا جاتا ہوں، میرے اللہ میں مالک نہیں، سب کچھ چھن جائے گا، مالک تو صرف تیری ہی ذات ہے۔ یہ نماز اس لیے نماز میں آئے، اور یہ یاد کرو کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا یہ چھن جائے گا۔ درس لمبا ہو جاتا ہے، ٹائم زیادہ نہیں لگانا چاہتا، بس ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد آئی ہے، باتوں سے بات نکل جاتی ہے، تھوڑی آگے تو نکل جاتی ہے، لیکن تھک تو نہیں گئے نا سارے ساتھی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس گئے، قبر والوں کے پاس کھڑے ہوئے اور کیا فرمانے لگے، یا اہل التراب یا اہل الوحشہ یا اہل الغربہ، تین جملے فرمائے، اے مٹی والو، اے وحشت والو، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافرو، مٹی کے نیچے کیوں پڑے ہو، اکیلے مکان کے اندر کیوں سوئے ہو، کہ سفر پہ چلے گئے ہو واپس کیوں نہیں آتے ہو، تین جملے فرمائے، پھر تین مزید فرمانے لگے، اما الدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نکحت۔ دنیا میں علی تمہیں بتاؤں کیا کچھ ہو گیا تمہارے جانے کے بعد، جو گھر تم نے بنائے تھے، جن کو تم اپنا مکان کہتے تھے، مکانوں پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، جاؤ نہ چھڑاؤ نہ اپنے، کیوں نہیں لڑائی کرتے ہو، جو مکان تو نے بنایا تھا مرنے والے اس پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، اما الاموال فقد قسمت، جو مال پیسہ تو نے کمایا تھا نا، جس کو جمع کرتا رہتا تھا، یہ میرے کام آئے گا، تیرے مرنے کی دیر تھی، لوگوں نے آپس کے اندر بانٹ لیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، جانا اپنا پیسہ ان سے واپس نکالنا، ایک ایک پیسے کے پیچھے جھگڑے ڈالنے والے کیوں چپ کر کے سو گئے، تیرا تو سارا خزانہ بٹ گیا ہے، تیرا تو سارا خزانہ لٹ گیا ہے، جانا جھگڑا ڈالنا۔ اور تیسری بات فرمانے لگے، اما الازواج فقد نکحت، جو تیری بیوی تھی اس نے اور شوہر سے نکاح کر لیے، جانا تیری غیرت کیوں نہیں جوش میں آتی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی۔ اے میرے ساتھیوں، اگر ان قبر والوں کو اجازت ہوتی اور یہ ہوتے، پتہ انہوں نے کیا کہنا تھا علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے رشتوں کے تذکرے، قبر کے اندر تقوی اللہ کا ڈر کام آتا ہے اور کوئی چیز کام مالک یوم الدین رہ جائے گا، غرور ادھر رہ جائے گا، نمود ادھر رہ جائے گی، میں ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہوں گا، مجھے کوئی کفن پہنائے تو پہن کے جاؤں گا، نہ پہنائے کو یوں ہی پھینک دے تو میں چیخ نہیں سکوں گا، میں نہیں کہوں گا کہ مجھے کفن پہناؤ، کس قسم کا لباس۔ اللہ، دنیا میں بندہ آیا، پہلی نعمت اللہ کی جو ملی وہ لباس والی، پہلی نعمت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کے بیٹے
ایک تو تیری پردہ پوشی کرتا ہے، دوسرا زیب و زینت کا باعث ہے، تو اچھا لباس پہن کر محفل میں جاتا ہے، تیری عزت ہوتی ہے، تیری شان شوکت بڑھتی ہے، تو اپنی پسند کا لباس پہنتا ہے، مجھے یہ کپڑا نہیں ہے، اپنی مرضی اور اپنی چوائس کا لباس پہنتا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے پھر تیری مرضی نہیں ہوگی، لوگوں کی مرضی ہوگی۔ تو کہے نا کہ میں کفن فلاں قسم کا پہننا چاہتا، نہیں تو اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، اور وہ بھی قسمت والوں کو پوچھے گا۔ لکھا ایک بادشاہ تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، بڑے عرصے بعد ایک بیٹی ہوئی۔ اب وہی اس کی ساری کائنات وہی تھی، ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے جب جوان ہوئی شادی کی تو اس نے کہا بھائی لسٹیں تیار کرو کہ دنیا کے کسی موڑ پر جو چیز بھی کام آ سکتی ہے نا وہ میں نے جہیز میں دینا ہے اپنی بیٹی کو، میری ایک ہی بیٹی ہے، اتنی بڑی سلطنت کا میں مالک ہوں۔ لسٹیں تیار ہوئیں، اس نے ٹرک بھر کے بھیجے اس کے گھر، بہت کچھ دیا، یعنی سوئی سے لے کر یوں سمجھا ہوائی جہاز تک سب کچھ دیا۔ اللہ کی تقدیر کہ چند دن گزرے یا چند مہینے گزرے، اس کی بیٹی فوت ہو گئی۔ اب انہوں نے اس کے والد کو، اس بادشاہ کو اطلاع دی، وہ کہیں اور گاؤں میں تھی، کسی اور شہر میں تھی۔ بادشاہ گیا تو جب وہاں گیا نا، اب اس نے غسل دے دیا تھا، کفن پہنا دیا تھا، بس جنازہ کہ اس کا والد آئے تو جنازہ پڑھائے۔ اچھا، اب وہ جو سامان اس نے دیا تھا، اپنے طور پہ اس نے یہ سوچا تھا کہ مرتے دم تک میری بیٹی کو کسی چیز کی ضرورت استعمال کرے۔ اب وہاں جا کے دیکھا نا اس بیٹی کو کفن کے اندر لپٹی ہوئی، کفن تو جہیز میں دیا کوئی نہیں تھا، کفن تو جہیز میں دیا کوئی نہیں تھا، وہ تو وہاں کے لوگوں نے ڈالا تھا، اس کے سسرال والوں نے ڈالا تھا۔ تو دیکھا نا جب بیٹی کو بیگانے کپڑے میں لپٹی ہوئی تو سر پہ ہاتھ رکھ کر چیخ پڑا، یہ اب یاد آیا اے راحت جاں، اس وقت نامرادی میں کفن دینا تجھ کو بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ کس بات کا نخرہ اور کس بات کا غرور، سب کچھ آئے گا، یہی درس ہے نماز کے اندر۔ مالک یوم الدین۔ بس آخری بات سنا کے انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ مومن وضو کرتا ہے، اور گھر سے وضو کر کے جو مسجد کو آتا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اب جب مسجد میں گیا، جماعت نہیں ہوئی، بیٹھ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی دیر انتظار کرے گا اللہ بیمار ہوگا۔ آ گیا میرے گھر میں، دیکھو جیسے اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، 15-20 منٹ ہم وہاں بیٹھے، کیوں جی درس تو بعد میں شروع ہوا، لیکن وہ 15-20 منٹوں میں آپ کا مہمان ہی تھا۔ اب درس کے بعد اگر 20 منٹ بیٹھیں گے پھر بھی مہمان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں آگے میرے گھر میں یہ میرا مہمان ہے، اس کا اجر لکھتے رہو میرے فرشتوں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر اگر مسجد میں بیٹھ گیا پھر بھی فرمایا لکھتے رہو اس کا اجر، لکھتے رہو، اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ اور پھر آگے وضو کر کھڑا ہو گیا رب کے سامنے، اب کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک اللہ والے کو دیکھا کہ چوکھٹ پہ نا رگڑ رہا تھا اور ہو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا یا اللہ، دنیا میں کچھ تاجر ہوتے ہیں سامان دے کر پیسے مانگتے ہیں، میں نے تجھے کپڑا دیا تو مجھے پیسے دے۔ کچھ مزدور ہوتے ہیں کسی کا کام کرتے ہیں اجرت مانگتے ہیں، یا اللہ میں تو تاجر بھی نہیں ہوں کہ کوئی چیز لے کر آیا ہوں تو اس کا بدلہ مانگوں، میں تو مزدور بھی کوئی نہیں ہوں کہ تیرا کوئی کام کیا ہوگا تو اس سے مانگوں، میں تو بھکاری ہوں، بھیک مانگنے آیا ہوں یا اللہ۔ اور اتنی بات پوچھتا ہوں کہ یا اللہ کبھی جیسے میں کہتا ہوں تو میرا رب ہے، ایک بار تو بھی کہہ دینا کہ تو میرا بندہ ہے، بس تو نے یہ کہہ دیا تو میرا کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں اور یہ اس نیت سے آتا ہے کہ میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین، جو اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے، ذہن میں رکھ کر کہتا ہے، خدا کی قسم اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ اللہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، او دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب مجھے یاد کرے میرے بھائی ساتھ الرحیم، اب کہتا ہے اسنا علیہ عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔
اور بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قدرت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعلان کر دیا ہے، میں تیرا مملوک ہوں، تو میرے وجود کا مالک ہے، اور میں یا اللہ تیرے سامنے فقیر بن کے آیا ہوں۔ میرے بھائی اس نیت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے جب جواب آئیں گے ہم دیکھیں گے ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں انشاءاللہ۔ ساری نیت کرتے ہیں نا، اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کروں، کیونکہ آج کل ایک موضوع بڑا زیر بحث ہے، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا